اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک خاص ٹرمین کی وجہ سے، خاص میٹنگ کی وجہ سے خاکسار جو ہے وہ لائیو کلاس نہیں لے سکے گا، اس لیے خاکسار اس کلاس کو جو ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی وقت پر یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ خاکسار چلا دے گا۔ اب کلاس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت، پھر اس کا ترجمہ پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ آج آپ کے سامنے سورہ البقرہ آیت نمبر 185 پیش خدمت ہے۔ اب اس آیت کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ گنتی کے چند دن ہیں، پس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پس جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اب ان آیات کا لفظی ترجمہ جو ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے پہلے جو آیت تھی اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو پچھلی ہم نے کلاس نمبر 77 جو تھا، اس میں خدا تعالیٰ نے روزے کے احکام جو ہیں ان کو شروع فرمایا۔ اس سے پہلے جو جنگیں ہیں اور اس کے بعد کیا حالات ہونے ہیں ان کا ذکر تھا۔ اب خدا تعالیٰ نے روزے کے احکام شروع کر دیے کہ اے لوگو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو خدا تعالیٰ نے روزے فرض کیے اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے کہ جو پہلی دفعہ تم پر نازل ہو رہی ہے، پہلی قومیں بھی روزے رکھتی رہی ہیں، اور روزے کا فائدہ یہ ہے کہ ان سے خدا تعالیٰ انسان کے لیے مدد کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، خدا تعالیٰ خود روزے دار کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے، خدا تعالیٰ خود روزے دار کو سنبھالتا ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے ایام معدودات، ایامن
یہ لفظ یومن سے نکلا ہے. یومن کہتے ہیں دن کو، وقت کو، زمانہ کو، خاص ٹائم پیریڈ جو ہے. اسی لیے قرآن کریم کے آغاز میں ہم نے اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا تھا کہ جب مالک یوم الدین آیا تھا کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ الدین کا مالک ہے. اب الدین کیا ہے وہ الگ موضوع ہے، لیکن یوم جو ہے وہ خاص وقت ٹائم پیریڈ کو کہا جاتا ہے. تو یوم کی جمع ہے ایام. تو ایامن یہ دن ہیں، معدودات، عدہ کہتے ہیں اس نے گنا. اسی سے لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عدد، کتنے عدد یہ چیز لے کے آئے ہو. تو عدد کہتے ہیں گنتی کو. تو عدہ اس نے گنا، اور معدودہ معدودتاً ایسی چیز جو گنی گئی ہو. عادن کہتے ہیں گننے والا، اور معدودتن جس چیز کو گنا جائے. جیسے مقتول، مقتول کہتے ہیں جسے قتل کیا جائے، مفعول ہے. اسی طرح معدود جسے گنا جائے. تو معدودات گنی ہوئی، ایامن معدودات یہ گنتی کے دن ہیں یا گنے چنے دن ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس آیت میں آیا کہ ایامن معدودات اور فعدۃ من ایام اخر آگے جا کے آ جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں ان دونوں چیزوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی نفلی روزے نہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ یہ فرض روزے ہیں جو کہ خاص دنوں میں جو ہے وہ پورے کرنے ہیں. اور اگر کسی وجہ سے ان خاص دنوں میں یہ نہ ہوں تو فرض ہے کہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی جو ہے وہ پوری کرنی ہے. لیکن کس چیز سے یہ فرض چیز جو ہے وہ دوسرے دنوں پہ منتقل ہو جاتی ہے، وہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ. پس من جو کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً مرضہ کہتے ہیں کسی کا اعتدال کی حالت سے باہر نکل جانا. اعتدال ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر جسم کا ٹمپریچر جو ہے وہ 98.2 ہے، وہ رہنا چاہیے جب تک کس کے قریب قریب رہے گا وہ ٹھیک رہے گا. جب وہ 98 کی بجائے 99 پہ چلا جاتا ہے تو انسان کی طبیعت جو ہے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ حد اعتدال سے باہر چلا جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتا ہے. اور اسی طرح اگر 98 کی بجائے 97 ہو جائے تو جسم جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کا ٹمپریچر بہت تیزی سے گر رہا ہے. تو من کانا منکم مریضاً تم میں سے جو مریض ہو، او یا علا پر سفرن، سفر کہتے ہیں کوئی مسافت طے کرنا. القطع المسافت ہو، کوئی سفر وہ ہوتا ہے جس میں کسی ایک مقام سے دوسرا کسی اور مقام پر جانا. اسی لیے فقہا کے نزدیک اپنے شہر یا اپنی جاب وغیرہ کے کام جو ہیں وہ سفر کے اندر نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ٹیکسی چلاتا ہے تو روزہ رکھ کے چاہے وہ برلین سے، فرانکفرٹ سے برلین سے ہو کے آ جائے، یا جس طرح پاکستان میں ہے تو کوئی رفح سے لاہور چلا جائے اور وہاں سے واپس آ جائے، تو یہ اس کا سفر نہیں ہوگا، یہ اس کی روٹین کی جاب ہے. سفر یہ ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے کسی اور جگہ پہ مسافت طے کرتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سفر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی گٹھڑی اٹھا کر کسی اور جگہ نکل کھڑا ہو تو وہ سفر ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام 5-5 کلومیٹر یا 5-5 میل آپ پیدل چلتے تھے، تو وہ سفر نہیں تھا. لیکن جب آپ
अपनी गठड़ी उठा के किसी और जगह, किसी और रिश्तेदार के घर या किसी और जगह जा रहे हैं तो वो सफ़र है। दोबारा करता हूं, अय्यामन यौमुन से है, दिन है, मादूदातिन गिनती किए हुए, अय्यामम मादूदातिन ये गिनती के चंद दिन हैं या गिनती शुदा दिन हैं। ये नहीं कि कोई कहे कि हाँ जी मैं 30 की बजाय 50 रोज़े रख लेता हूँ तो ये सारे फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ सिर्फ रमज़ान के रोज़े हैं, उसके बाद नफल रोज़े हैं। अय्यामन मादूदातिन गिनती के दिन है। खुदा ताला ने ये गिनती भी देखनी है कि हाँ जी रमज़ान के 29 या 30 रोज़े रखे या कि नहीं रखे। फा पस मन काना जो हो, मिनकुम मिन में से, कुम तुम, मरीजन बीमार, औ या अला सफरिन या सफर पर हो, फा तो इद्दतुन ये वही है, अद्दा उसने गिना तो उससे इद्दतुन गिनना, गिनती करना, फा तो इद्दतुन उसकी गिनती करना है, मिन से, अय्यामिन दिन, उखरा दूसरे, तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करना है। दोबारा करता हूं, अय्यामन ये दिन है, मादूदातिन गिनती किए हुए, फा पस मन काना जो हो, मिनकुम तुम में से, मरीदन बीमार, औ या अला सफरिन या सफर की हालत में हो, फा तो इद्दतुन गिनती पूरी करना है, मिन से, अय्यामिन दिन, उखरा दूसरे, वा और, अला पर, अल्लाजीना वो लोग जो, ये वो लोग जो है वो गलत लिखा गया है तो वो लाम दरमियान में डबल आ गया है। अल्लाजीना वो लोग जो, युतीकून वो ताकत रखते हैं, इसके मानी जो है वो इंशाल्लाह ताला अभी क्लियर कर देता हूँ, या वो ताकत नहीं रखते, दोनों तरह मानी इसका किया जाता है। वा और अल्लाजीना उन लोगों पर, युतीकूनहु जो उसकी ताकत रखते हों या उसकी ताकत ना रखते हों, दोनों मानी में कर देता हूं। फिदियतुन गिनती पूरी करना है, मिन से, अय्यामिन, मादर से दरमियान में फोन आ गया, वा और अल्लाजीना उन लोगों पर, युतीकूनहु जो उसकी ताकत रखते हों या ना रखते हों, फिदियतुन, फिदियतुन क्या है, फिदियतुन का मानी लिखा है इस्तनकज़हु बिमालिन औ सवा, कि उसने उसको माल से या किसी और चीज़ से बचाया, तो फिदिया ये है, तो उसका फिदिया देना है, तामो खाना, मिस्कीन एक मिस्कीन का, मिस्कीन कहते हैं जो हीले की ताकत ना रखता हो, जो अपने आप को उस मुश्किल हालात से ना निकाल सकता हो। फा पस मन जो, ततव्वा उसने खुशी से किया, तव्वा उसी उसने खुशी से किया, तो इससे इताअत इसी से है, ता से ये लफ्ज़ निकला है, ता उसने किसी काम को खुशी से कोई काम किया, इताअत यही है। फा पस मन ततव्वा जिसने कोई काम खुशी से किया, खैरन कोई अच्छा काम, फा तो होवा वो, खैरुन बेहतर है, लहू उसके लिए, तो जो कोई नेकी का काम अच्छे अंदाज से खुशी से करे, फा तो होवा खैरुल लहू
وہ اس کے اپنے لیے بہتر ہے۔ اور ان تصومو، اور یہ کہ تم روزے رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر تم ہو تعلمون جانتے، اور اگر تم جانتے ہو تو تمہارا روزے رکھنا تم پر بہتر ہے۔ دوبارہ اس آیت کو کرتے ہیں، ایامن معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، پس من کانا جو ہو منکم تم میں سے مریضن بیمار، او یا علی سفر کی حالت میں، تو عدتن گنتی پوری کرنا ہے، من ایامن دوسرے دنوں سے، اخرى دوسرے دنوں سے، اور علی الذین ان لوگوں پر، یطیقون جو طاقت رکھتے ہوں، اس کی، فدیہ دینا ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا کھلانا، پس من تطوع، جس نے خوشی سے کیا، خیرن کوئی اچھا کام، فہوا تو وہ خیر لہو اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزے رکھو، خیر لکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ اب جس طرح میں نے عرض کی ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، فمن کانا منکم مریضن، جو تم میں سے مریض ہو۔ اب مریض کی حالت کیا ہے؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ بھی مریض کی حالت میں آ جاتے ہیں بعض اوقات، کہ اگر چھوٹے بچوں کو جن کی ابھی پرورش نہیں ہوئی آپ ان کو روزے رکھوانا شروع کر دیں تو ان کی جو حالت ہے وہ زیادہ خراب ہو جائے گی اور وہ بیمار ہو جائیں گے، اس لیے چھوٹے بچوں سے روزہ نہیں رکھوانا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریق تھا؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بچہ 12 یا 13 سال کا ہوتا تھا تو اس کو ایک آدھا روزہ رکھوانے کے لیے، عادت ڈالنے کے لیے کرواتے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں اب کس عمر میں روزے رکھوانے چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں ہر بچے کے لیے وہ عمر جو ہے وہ مختلف ہے، جو کہ بچے کی جسامت اور اس کی جو پرورش ہے، جو جس انداز سے وہ اس کی حالت ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ انحصار کرتی ہے۔ ایک بچہ ہو سکتا ہے کہ وہ 15-16 سال کی عمر میں مکمل جوان ہو چکا ہو، تو اس کے اوپر 15-16 سال کی عمر میں جو ہے وہ روزے فرض ہو جائیں گے، لیکن دوسرا بچہ ہے جو ہو سکتا ہے وہ 18 سال میں بھی ابھی اس کی حالت ایسی نہیں ہے، مکمل طور پہ اس کی پرورش نہیں ہوئی، اس کی جسامت ایسی نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ سکے، وہ اگر اس عمر میں بھی روزے رکھے گا تو وہ بیمار پڑ جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا یہ ہر ایک کی الگ ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام طور پہ مسلمان کہلاتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوا دیتے ہیں، اور اس سے فائدے کی بجائے بعض اوقات نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک تو بچے کی صحت خراب ہو رہی ہوتی ہے، دوسرا بچوں کے اندر اسلامی تعلیمات کے بالمقابل ایک بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، وہ چھپ کے روزہ توڑتے ہیں، تو وہ فائدے کی بجائے وہ ایک نقصان دہ چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ مرض کیا ہے، مرض کی حالت کیا ہے، اس کے اوپر بھی حضور فرماتے ہیں کہ جو فدیہ دیا گیا ہے وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ مرض ایسی ہے کہ جس میں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اور میری حالت یہ ہے کہ میں تو روزہ رکھ سکتا تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے فدیہ جو ہے وہ دے دیا۔ حضور فرماتے ہیں مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے ہیں اگر میری حالت کو دیکھا جائے شروع سے ہی، حضور کہتے ہیں مجھے سل دق کی تکلیف تھی، کالی کھانسی تھی، پھیپھڑوں میں تکلیف تھی، تو میں ساری عمر روزہ نہ رکھتا، لیکن روزہ آتا ہی اسی لیے ہے کہ انسان کے اندر برداشت کی عادت جو ہے وہ خدا تعالیٰ پیدا کرے۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں
کہ ساری زندگی خدا تعالیٰ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی اگر طبیعت دیکھا جائے، اگر جسمانی حالت دیکھی جائے تو روزہ چھوڑنا چاہیے اگر عام طور پہ دیکھا جائے، لیکن آپ جو ہے وہ شوگر کی مرض کے باوجود آپ باقاعدہ روزے رکھتے تھے۔ اور بعض اوقات عام طور پہ انسان جس چیز کو سمجھتا ہے کہ ہاں جی میں یہ نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہوتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ انسان ایک آدھا روزہ رکھے تو اس کو خود احساس ہو جائے گا کہ ہاں میرے میں طاقت ہے بڑھانے کی کہ نہیں بڑھانے کی۔ پھر اگلا حصہ یہ ہے کہ الذین یطیقونہ، دوسرے ہیں کہ وہ بیمار ہیں یا سفر پہ روزے نہیں رکھتے، تو کیا فدیہ دینا جو ہے وہ روزے کے قائم مقام ہو جاتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے ہیں فدیہ دینا کسی صورت روزہ رکھنے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے فدیہ دے بھی دیا ہے تو پھر بھی آپ کو روزے رکھنے فرض ہیں۔ یہ ان صورتوں میں ہے کہ آپ کی جو بیماری ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ایسا بیمار ہے کہ وہ اب باقی کی ساری زندگی یا سارا سال جو ہے وہ اگلا روزہ نہیں رکھ سکتا، مثال کے طور پہ عورت ہے، پریگننٹ ہے اور اس کے بعد اس نے بچے کو دودھ پلانا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں ایسی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی اور اگلا سارا سال روزوں کو پورا نہیں کر سکتی، تو وہ صرف فدیہ دے گی۔ باقی وہ احباب جو کہ بعد میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کی بیماری مستقل نہیں ہے یا سفر جو ہے وہ مستقل نہیں ہے، تو وہ فدیہ بھی اس وقت ادا کریں گے اس جتنے روزے چھوڑے ہیں، اور بعد میں وہ روزے جو ہیں وہ بھی پورے کیے جائیں گے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ مفسرین نے الذین یطیقونہ اس کے بارے میں کہ یہ ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے، یطیقونہ وہ طاقت رکھتے ہیں، ہو کس چیز کی؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے معنی مختلف کی ہیں۔ پہلا وہ کہتے ہیں ہو جو ہے وہ فدیہ کی طرف جا رہا ہے کہ جو فدیہ کی توفیق رکھے وہ ضرور فدیہ ادا کرے۔ حضور فرماتے ہیں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو فدیہ ہے یہ روزے کا فدیہ نہیں کہا گیا، یہ جو فطرانہ جسے کہا جاتا ہے، عید سے پہلے جو فطرانہ ادا کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں یہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کچھ مفسر کہتے ہیں کہ اس کی طرف ہے کہ جو فطرانے کی طاقت رکھے اس پر فطرانہ دینا لازمی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، ایک مسکین کا کھانا کھلانے کے برابر فطرانہ لازمی کر دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ اگر دیکھا جائے تو اس کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اگر اس کا مطلب ہے فطرانہ تو ہر ایک کے فرض ہے، تو اس میں طاقت یا نا طاقت جو ہے وہ اس کا تعلق نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ روزے بھی رکھو اور جو اس فطرانے کی فدیے کی طاقت دیتا ہے وہ فدیہ بھی ادا کرے۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو فدیہ ہے وہ کسی کام کا کفارے کے طور پہ کرنا ہے، تو اگر کوئی کمی رہی نہیں ہے تو پھر کفارہ کیسا، یہ اضافی بوجھ خدا تعالیٰ نہیں ڈالتا۔ اس لیے یہ جو معنی ہے کہ روزے بھی رکھو اور جو طاقت جس کے پاس پیسے ہیں وہ فدیہ بھی ضرور ادا کرے، حضور فرماتے ہیں یہ اضافی حکم ہے، یہ کوئی نہیں، خدا تعالیٰ پابند نہیں کرتا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یطیقونہ سے پہلے لا جو ہے وہ محذوف ہے، نہیں محذوف ہے، کہ جو روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان پر فدیہ دینا فرض ہے۔ تو اس کی عربی میں مثالیں بھی ہیں کہ لا محذوف ہوتا ہے، تو یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ الذین یطیقونہ کہ جو روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان کے اوپر فدیہ دینا لازمی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ یطیقونہ جو شکل ہے اسے باب کہتے ہیں عربی میں، جو عربی میں جو شکل ہے یطیقونہ اسے باب کہتے ہیں، تو اس باب کے معنی کے اندر سلب کے معنی پہلے ہی پائے جاتے ہیں، تو لا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یطیقونہ اس طاقت کو کہتے ہیں، یعنی طاقت رکھنا جو کہ انتہائی مشکل سے کوئی کام کرنے والی ہو، یطیقونہ وہ اگر کریں بھی تو انتہائی اپنے آپ کو جان ہلکان کر کے ہی کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر سلب کے معنی پائے جاتے ہیں، اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ الذین یطیقونہ کے معنی کیے جا سکتے ہیں
کہ وہ طاقت نہ رکھتے ہوں. ہو جو ہے وہ روزے کی طرف جائے گا کہ جو لوگ روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں. پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یطیقونہ، اس طرح بھی جا سکتا ہے کہ انسان کو اس طرح توجہ دلائی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم طاقت نہیں رکھتے ہو سکتا ہے تمہاری طاقت میں یطیقونہ ہو، تم بیمار ہو، تم سمجھتے ہو کہ جی میری تو بیماری ایسی ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن تمہاری بیماری اس حد تک ہو ہی نہ، تو ایسی صورت میں فدیہ دینا تم پر ضروری ہے. پھر اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشتبہ ہے تو پھر روزہ رکھ لینا چاہیے، تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ مشتبہ چیز جو ہے وہ حرمت کے برابر ہو جاتی ہے، کہ اگر آپ کو اشتباہ ہے، مشتبہ ہے آپ پہ کہ میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو نہیں رکھ سکتے، تو وہ حرام ہے، اس وقت روزہ نہیں رکھنا چاہیے. تو اس وقت آپ کو فدیہ ادا کرنا چاہیے، بعد میں جو ہے وہ جب آپ کی حالت ٹھیک ہو جائے پھر روزہ رکھنا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی یہی طریق تھا کہ آپ اگر بیمار ہیں تو فدیہ بھی دیتے تھے اور بعد میں سال کے اندر وہ روزے پورے بھی کر لیتے تھے. سفر کی حالت میں ہوتے تھے، سفر کی حالت میں حضور نے کچھ روزے چھوڑے، فدیہ ادا کیا اور بعد میں روزے بھی رکھے. پھر آگے ایک سوال آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں، آگے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان تصوموا خیر لکم، کہ ٹھیک ہے مریض یا سفر کی حالت ہے لیکن وان تصوموا خیر لکم، تمہارا روزے رکھنا بہتر ہے. اس کا مطلب ہے کہ سفر وغیرہ کی حالت تو اضافی کمزوری کی حالت ہے، ان تصوموا خیر لکم، تم بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھو. حضور فرماتے ہیں یہ معنی غلط ہے. اس صورت میں اگر اس کا معنی یہ ہوتا کہ تمہارا روزے رکھنا بہتر ہے بیماری یا اس کی بجائے، تو ہونا چاہیے تھا ان تصوموا، ایسی حالت میں اگر تم روزہ رکھو. تو یہاں پہ ہے ان ہوتا ہے کہ، اور ان ہوتا ہے ایسی حالت میں اگر. ٹھیک ہے جی، تو اگر تم روزہ رکھو بہتر ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ ہے ان تصوموا. ان جو ہے یہ آغاز کی طرف جا رہا ہے، کوتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اسی کی طرف جا رہا ہے ان تصوموا. اور تمہیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ تمہارا روزے رکھنا، ان یہ کہ تصوموا تم روزے رکھو رمضان کے اور ان کو گنتی وغیرہ پوری کرو، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون. اب یہاں پہ دیکھیں ان آ گیا، اگر تم جانتے ہو، اگر تم سارا علم رکھتے ہو. تو جو شخص علم رکھنے کے بعد پھر ضلالت کی طرف جاتا ہے، سفر کی حالت ہے، خدا تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا فرض روزے کی، تو وہ علم ہونے کے باوجود پھر دوبارہ اس غلط روش کی طرف جاتا ہے، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تم اطاعت سے باہر نکل گئے ہو. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اطاعت کے اندر خوشی سے جو خدا تعالیٰ حکم دیتا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو روزہ رکھنا بڑا پسند ہوتا ہے، تو سفر پہ کہتے ہیں نہیں جی سفر تو جناب وہ اتنا سا سفر کیا کہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے زور بازو سے خدا تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکل کر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہاں اس طرح میں خدا تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہوں. لیکن خدا تعالیٰ کبھی بھی اپنے زور بازو سے راضی نہیں ہوتا. خدا تعالیٰ ہمیشہ عاجزی سے راضی ہوتا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ لائیو ہوگی. آج کی کلاس جو ہے وہ چونکہ ایک ضروری جگہ جانا تھا، ایک ضروری کام تھا، جس وجہ سے اس وقت میں مصروف تھا، نہیں آ سکا. میں نے وقت سے پہلے یہ کلاس جو ہے وہ آج 4 مارچ کو ہی خاکسار نے یہ کلاس کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے علوم کو حاصل کرنے والا اور ان پر کما حقہ عمل کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.